ایک اور اشکال جو اس سے بھی زیادہ. میرا ایک کلپ ہے, اس کا نام کسی نے رکھا کہ خواتین جلدی بوڑھی کیوں ہو جاتی ہیں. وہ میں نے نام نہیں رکھا, وہ کسی یوٹیوب کا کوئی چینل ہے, اس نے اپنے چینل کو بڑھانے کے لیے نا, کیونکہ جب وہ خواتین دیکھیں گی خواتین جلدی بوڑھی کیوں ہو جاتی ہیں تو فوراً ان کا ذہن جائے گا اس میں ان کو جوان رہنے کا طریقہ بتایا ہوگا. یہ چینل والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ایسا اٹریکٹیو نام رکھتے ہیں کہ لوگ بھاگیں اس طرف. تو اس پہ میں نے بتایا تھا کہ میں 16 لاکھ کس سے زیادہ لوگ ہیں. ابھی ایک ہفتے میں 1.5-2 ہفتے میں جو ہے نا 18 ملین ہو گئے. وہ یعنی اتنی تیزی سے ابھی بھی جا رہا ہے وہ. ہر خاتون پوری دنیا میں, انگریز عورتیں بھی دیکھ رہی ہوں گی ترجمہ کرا بھائی, اس کا ترجمہ کرا یار ٹھیک ہے انگریزی میں. کسی مولوی نے بولا کچھ پتہ نہیں, کوئی شاید الہام ہوا ہو. تو اس پہ میں نے پہلے بھی اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ تسلی کے ساتھ کیا ملی ہیں, برا بلا کہا ہے پبلک نے, خواتین نے. اس میں میں نے ایک ترغیب دی ہے کہ بھئی یہ جو آج کل خواتین نسل روک رہی ہیں نا, بچے روک رہی ہیں, اس سے بھی بڑھاپا جلدی آ رہا ہے. تو اس پہ بھی کہ بھئی یہ ایک کچھ ڈاکٹر خواتین ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جناب ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, بچے پیدا کرنے سے تو کیلشیم جسم میں ختم ہوتا ہے, آئرن کم ہوتا ہے, کیلشیم وہ ویسی کی تیسی ہو جاتی ہے. اور پھر کچھ خواتین کے میسج بھی آئے کہ ہمارا تو 2 بچوں میں برا حال ہو گیا, اب کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو, اور یہ وہ بہت کچھ. اسی طرح یاد رکھو, عورت کو جو قدرت نے بنایا ہے اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, ان میں ایک ذمہ داری نسل کو بڑھانا. یہ نیچر نے اس کے ذمہ لگایا ہے, یہ ڈاکٹروں نے نہیں لگایا, یہ فطرت نے دیا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں اس کی صحت خراب ہو جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ہو نہیں سکتا. اگر وہ روکے گی تو صحت خراب ہوگی, کیونکہ روکنا فطرت کی مرضی کے خلاف ہے. وہ نیچر سے بغاوت کر رہی ہے. نیچر کے خلاف چل کے آپ اپنی باڈی کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتے. رہا یہ مسئلہ کہ کیلشیم کم ہو جاتا ہے, وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کم ہوتا ہے, لیکن قیامت تک کے لیے کم نہیں ہوتا. وہ جب کھائے گی پیے گی ریکوری ہو جاتی ہے دوبارہ. میں لاہور میں اپنی نانی سے مل کے آیا ہوں. ابھی میں لاہور گیا تھا 1 دن کے لیے, کیوں یوں واپس آیا ایک دم. تو ہمارے نانا کی بہن, چچا زاد بہن یا خالہ زاد بہن, 88 سال ان کی عمر ہے, اور الحمدللہ 88 سال پہ کہتے ہیں کہ بریک لگ گئی ہے. یعنی یہ بڑھ رہی ہیں مگر ماننے کے لیے تیار نہیں. ماشاءاللہ ان کے پتہ نہیں 8 یا 10 بچے, کتنے بچے تھے ان کے, کافی بچے ہیں ان کے. میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو بڑی خوش باش پراٹھا کھا رہی ہیں صبح. جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا وہ میرے کزن لگتے ہیں, ان کی عمر ہوگی 25-26 سال. انہوں نے صبح ناشتے میں پراٹھے سے ایوائڈ کیا. انہوں نے کہا بھائی میں آج کل یہ پراٹھے شراٹھے میں نے کیا کیے ہوئے, چھوڑے ہوئے. اور جب ہم اپنی نانی سے ملے, 88 سال جو کم سے کم رپورٹ کے مطابق, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اس زمانے میں لوگ یاد تو رکھتے, ان کے بیٹے نے بتایا کم از کم 88 کی تو ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. تو پراٹھا کھا رہی ہیں بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ, اور پورا پراٹھا آخری لقمے تک انہوں نے کھایا ہے. نظر کمزور تھی, شوگر بھی ہے نا, شوگر کی وجہ سے نظر میں, تو ایسے ایسے تلاش کر رہی تھی پراٹھے کا ٹکڑا کہاں رہ گیا, ایسے میں دیکھ رہا تھا. تو میں نے کہا دیکھو یہ نیچرل لائف گزاری ہے. یہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ حمل روکنا کیا ہوتا ہے, یہ جانتے ہی نہیں تھے یہ لوگ. تو عزت بھی ملی ماشاءاللہ, بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں, سب پال رہے ہیں گھر میں, ماں کی خدمت کر رہے ہیں, اور کتنی لمبی عمر نکال کے. یہ نیچر کے خلاف کبھی بھی آپ کی صحت. تو میں نے یہ خواتین کو نقصان پہنچانے کے لیے بیان نہیں کیا, ان کے فائدے کے لیے کیا ہے. باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سال پیدا کرتے رہیں, وہ آپ کی مرضی, آپ روک لیں, اور ہر سال پیدا ہوتا بھی نہیں ہے کسی کا. ہم نے تو اور میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا اسی بیان میں کہ میرے پاس اس پر ڈاکٹروں کے حوالے بھی ہیں, جو ڈاکٹر میڈیکل سائنس میں جنہوں نے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر جو ہیں, وہ یہ بات کہتے ہیں کہ عورت کی صحت اس میں ہے, روکنے میں نہیں ہے, روکنے میں صحت کی بربادی ہے. اور اس کے حوالے میرے پاس ان کی جو اوریجنل کتابیں انگلش میں جو ان کے اپنے, وہ میں نے اپنی جو کتاب میں نے لکھی ہے نا, جو خطرناک ترین کتاب, اس میں ان کے پیج نمبر کے ساتھ حوالے بھی نقل کیے ہیں. تو اس پہ میرے پاس ڈاکٹروں کے بھی دلائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ باقی کوئی ڈاکٹر اگر کہہ رہا ہے کہ نہیں یوں ہو جاتا, غلط کہہ رہا ہے وہ. اس کا مطلب آپ خدا کو غلط کہہ رہے ہو بھائی, اس کا مطلب تو یہ ہوا.
اور یہ بھی یاد رکھو, اگرچہ یہ حیا کے خلاف ہے یہ بات کرنا, لیکن بات ہو گئی کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے اس قدر پروپیگنڈا کیا ہے, اس قدر ذہن میں یہ چیز ڈالی ہے نا کہ اب لوگوں کے دماغ سے یہ نکالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. حتیٰ کہ علماء بھی اب انہی کی باتیں کرنے لگے ہیں. میں نے اچھے اچھے علماء کو دیکھا ہے, وہ بھی وہی گن گا رہے ہیں, نہیں بھائی یوں ہو جاتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں تمہاری اپنی ماؤں کی عمریں دیکھو, 90 سال, کہہ رہے ہیں وہ زمانہ اور تھا, یہ زمانہ. تو کیا مطلب, نیچر بدل گئی کیا انسان کی؟ ارے کیا اس زمانے میں بھی روٹیاں کھایا کرتے تھے بھائی, دودھ پیتے تھے, اب بھی وہی کر رہے ہیں. کیا پہلے پلاسٹک گندم کی کھاتے, اب کیا پلاسٹک کی روٹی کھائیں گے؟ بھائی نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے, 1000 سال کے بعد بھی آپ کے باڈی کا اسٹرکچر یہی رہے گا, 1000 سال پہلے بھی یہی تھا, وہی ریکوائرمنٹ ہے اب بھی جو پہلے تھی. اس پہ خواتین نے یہ بھی طنز کیا, خوراک کو توجہ نہ دو اور پیدا کرتے چلے جاؤ. کون کہہ رہا ہے بھائی خوراک پہ توجہ نہ دو, کھلاؤ تسلی کے ساتھ. تو کھانا تو زیادہ پڑے گا, ظاہر بات ہے, بھوک خود بخود زیادہ لگے گی تو کھلانا بھی پڑے گا. تو جو میاں نہیں کھلا رہا وہ غلط کر رہا ہے, خوب اچھا کھلانا چاہیے تاکہ وہ جو کیلشیم کی کمی ہوئی ہے وہ کیا ہو جائے, پوری ہو جائے. لیکن اکثر یہ کمنٹس وہ خواتین کرتی ہیں جو تسلی سے کھا رہی ہوتی ہیں. غریب عورتیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا ان کے ایسے کمنٹس نہیں ہوتے. اگر یہ کھانے کا مسئلہ ہوتا نا کہ کھانے کی کمی کی وجہ سے بچے کم پیدا ہو رہے ہوتے تو امیروں کے بچے زیادہ ہوتے اور غریبوں کے کم ہوتے. ہم دیکھتے ہیں غریبوں کے زیادہ ہوتے ہیں. کھانے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میڈیا نے آپ کا دماغ خراب کر دیا, آپ کے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے. میڈیا نے آپ کو یہ غلط گنتیاں پڑھا دی ہیں. سمجھ میں میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات. تو اب ایک آدمی بیچارہ کھری بات کر رہا ہے تو وہ پٹ رہا ہے معاشرے میں, کیونکہ سب ایک ٹریک میں بہنا شروع ہو گئے. تو بھائی ہم وہ بات نہیں کریں گے جو ساری دنیا کہہ رہی ہے, جو فطرت کی بات ہے, جو نیچر کی بات ہے, میں وہ بات کروں گا. پھر بھی آپ نے نہیں کرنے تو نہ کرو پیدا, ہم نے, لیکن مانو تو ہی کہ مفتی صحیح کہہ رہا ہے. نہیں آ رہی میرا غلط بات, مانو. باقی اگر کسی خاتون میں کوئی ایسا کیس ہو گیا کہ اس کو وہ بالکل ہی حالت نہ ڈالو, تو ایسے آپشن, کچھ کیس تو ایسے ہوتے ہیں کہ 100 میں 2-4 بیمار بھی ہوتے ہیں, تو سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. تو ہوتا ہے, ایسے بھی کیس ہوتے ہیں کہ بھئی وہ ایک بھی پیدا کرے گی تو اس کا نقصان ہو جائے گا. باقی ایک آخری بات میں کر کے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. دیکھو یہ قدرت نے جو عورت کو جو پریگنینسی ہوتی ہے نا, اگر وہ نہ ہو تو بلڈ ہر مہینے مینسز میں ضائع ہو جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہر مہینے 6-7 دن جو بلیڈنگ ہوتی ہے نا, اس میں وہ انرجی کیا ہو جاتی ہے, ساری ضائع. پریگنینسی ہوتے ہی وہ بلیڈنگ رک جاتی ہے. یہ قدرت بتا دیتی ہے کہ اگر تمہیں پریگنینسی نہیں ہوگی تو تمہاری انرجی کو میں اس طرح سے ضائع کر دوں گا, کیونکہ اللہ نے تمہیں نسل بڑھانا, جہاں بہت سارے کام ہیں اس میں ایک کام تمہارا کیا ہے, نسل بڑھاؤ. اگر نہیں بڑھاؤ گی تو انرجی اس طرح سے کیا کروں گا, ضائع. اور ایک ڈاکٹر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, اس نے کہا عورت کی انرجی مینسس کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں زیادہ ضائع ہوتی ہے, پریگنینسی میں کم ضائع ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں. اب صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے اللہ ہی جانے, لیکن اتنی بات تو ہے کہ یہ انرجی قدرت اسٹور ہونے نہیں دیتی, وہ ضائع کر دیتی ہے. تو اس لیے قدرت کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. چاہے کچھ بھی ہو, نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوگی. اور اس کے جو روحانی نقصانات ہیں عورت کو, وہ تو بہت زیادہ ہیں. بڑھاپے میں ترستی ہیں, یہ جوانی ہمیشہ برقرار نہیں رہتی. تھوڑے دن میں آپ کو اولاد کی ضرورت پڑے گی, تو ایک آدھ ہو گیا وہ مزہ نہیں ہے اس میں, صحیح ہے نا, گھر بھرا ہوا ہونا چاہیے. ہاں ایک گورے نے یہ بات لکھی ہے اور بالکل صحیح لکھی ہے. ایک گورے کی بتاؤں گا اور ایک سانولے کی بھی بتاؤں گا, یعنی اپنی, ہم لوگ سانولے ہیں نا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, ٹھیک ہے نا. گورے نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو گروتھ ریشو, جب یہ جو فیملی پلاننگ کی مہم جب چلتی ہے کہ 2 بچے ہی اچھے, تو چونکہ اس سے زیادہ تر ایجوکیٹڈ لوگ متاثر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں بھائی, اور جو ان پڑھ طبقہ ہے نا وہ اس لیے متاثر نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز سے متاثر ہونے کے لیے تیار, وہ کہتا ہے چھوڑو یار پیدا کرو. ان کو تو تربیت کی بھی فکر نہیں ہوتی, تعلیم کی بھی فکر نہیں ہوتی, بیویوں کی صحت کی بھی نہیں, وہ تو کہتے ہیں بس ہو رہے ہیں اور ہونے دو. نتیجہ کیا نکلتا ہے, جو نیچ اور گھٹیا خاندان ہے نا ان کا ریشو بڑھ جاتا ہے, اور جو اچھی فیملیاں تھیں وہ آبادی کا تناسب کم ہو جاتا ہے. چور اچکے بولو بھائی زیادہ ہو جائیں گے. تو چور اچکوں کو نہ بڑھنے دو. کیا خیال ہے, جو اچھے فیملی, اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم اچھے خاندانی لوگ ہیں تو پھر آپ کو اپنی نسل بڑھانی پڑے گی تاکہ آنے والی امت کو کیا ہو, فائدہ ہو. یہ گورے کی بات ہے. اب ایک سانولے کی بھی سن لیں. سانولا یہ کہتا ہے کہ
کہ گروتھ ریشو روکنے سے لڑکیوں کی پیدائش کا ریشو بڑھ جاتا ہے اور لڑکوں کا ریشو کم ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے, کیونکہ جب ہر ایک کو 2 چاہیے تو پھر اس میں ایک لڑکا لازمی چاہیے. جس کو لڑکا نہیں ملا تو لڑکی ہوتی رہے گی, ہوتے ہوتے 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہو گیا تو وہ بریک لگا لے گا. جس کے لڑکا ہو گیا وہ 2 میں ہی لگا لے گا. تو لڑکیوں کی تعداد تو 6 8 پہنچے گی, لڑکوں کی. تو یہ نیچرل جو ریشو ہے نا لڑکے اور لڑکیوں کا, یہ کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, ڈسٹرب ہو جائے گا بہت بری طرح. پھر بیٹیوں والے پھریں گے رشتے تلاش کرتے, ہائے وہی مل نہیں رہا, ہائے یہ نہیں ہو رہا, ہائے وہ نہیں ہو رہا. زنا بھی پھیلے گا معاشرے میں, یہ ہو رہا ہے. انڈیا اور چائنا کا میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہاں لڑکیوں کا ریشو کم کیوں ہے, حالانکہ وہاں بھی فیملی پلاننگ ہے, اس لیے کہ وہ ماں کے پیٹ میں بچی کو, تو یہ ظلم کرو گے تو پھر تو ہوگا, لیکن اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا. بچی کو پیٹ میں مار نہیں سکتے. تو یہ بھی ایک ٹینشن ہے. جب پہلے بڑھتا تھا نا گروتھ ریشو, پہلے لوگ جانتے ہی نہیں تھے, تو کیا ایک خاتون کے 6 بیٹیاں ہو گئیں تو دوسرے کے 6 بیٹے ہو گئے, کیا خیال ہے؟ تو وہ بھائی اس کے 6 بیٹیاں بوجھ نہیں بنتی تھی, بھائی وہ ان چمونی آپا کے بھائی وہ 6 بیٹے اللہ نے اس کو دیے, اور وہ دوسری آپا ہیں ان کے کتنے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی, تو کوئی بات نہیں, ان کے 6 بیٹیاں, ان 6 بیٹے سے ہو گئی شادی. اب کیا ہو رہا ہے, ان کے 6 تو ہو گئی لڑکے کی لالچ میں, ان کے بیٹے 1 2 سے زیادہ نہیں ہے, تو کس کو پہنائیں گی بھائی یہ بیٹیاں؟ نہیں آ رہی بات. تو یہ باتیں آپ کو میڈیا نہیں بتائے گا میرے بھائی, یہ باتیں آپ کو مولوی کے علاوہ, بولو بھائی, کیونکہ مولوی صاحب کو تقریر کے پیسے نہیں ملتے. اور پھر بھی خواتین نے اگر نیگیٹو کمنٹس کرنے ہیں تو دل کھول کے کریں, صحیح ہے نا. ہمیں یہ سمجھا ہوا ہے, میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھا ہوا, کیونکہ مجھے زندگی میں اتنی گالیاں, لاکھوں کے حساب سے گالیاں پڑی ہیں خواتین کی طرف سے. حالانکہ میں خواتین کے حق میں بات کر رہا ہوں, ایسی بات کر رہا ہوں جو ان کی صحت کے لیے بھی مفید ہے, اور ان کے, عورت تو بچوں پہ ہی تو حکومت کرتی ہے, وہ اصل حکومت عورت کی کس پہ ہوتی ہے, اولاد پہ ہوتی ہے. اسی سے آپ نے اس کو محروم کر دیا, جاب کرو جاب, بس جاب کرو جاب. پیسہ بھائی ہر چیز کا علاج نہیں ہے, وہ اس سے محبت نہیں ملے گی آپ کو. تو وہ بس وہ نیٹ پہ آپ سرچ کریں جا کے کہ وہ جو ایسی تنہائی دور کرنے کی بنی ہوئی ہے نا, ایسی وزارتیں بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے سوری ادارے بنے ہوئے ہیں کہ وہاں گورے کیا کرتے ہیں. پہلے تو بڑے سائنسدان تھے, بہت کچھ خدمت کی, اور جو ہے وہ اب کوئی پوچھنے کے لیے, پھر بھی وہاں سائنٹسٹ کی عزت ہوتی ہے, پھر بھی ہوتی ہے. بہت ہی کوئی اپر لیول ہوگا نا اس کا تو پھر بھی گزارا ہوتا ہے. درمیانے طبقے کے آدمی تو کسی کام کا رہے, اس کا تو اولڈ ہاؤس مقدر ہے, جہاں وہ اپنے جیسے کھانسنے والوں کے ساتھ سارا دن ضائع کرے. ہمارے یہاں دیکھو کیسی دادیوں اور نانیوں سے بچوں کو کتنی محبت ہوتی ہے یار. ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی میں, انہوں نے بتایا کہ میرا ارادہ تھا جرمنی میں شفٹ ہونے کا, کیونکہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ اور ایکچولی یہ جو ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں نا, موبائل اسنیچنگ, بہت ہی غریب ملک ہے, اور یہ مولویوں کے اختلاف اور پھڈے. جرمنی میں جاؤ, ریسپیکٹ کتنی ہے, تھینک یو, ایسے بات کرتے ہیں لوگ. پولیس والا چالان بھی کاٹتا ہے, اتنی تمیز سے دل چاہتا ہے گرفتاری دے دو اس کو. حقیقت, کاغذات اتنی, ہمارے پولیس والا دے گا ٹھڈے مارے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر بھی اٹھا کے جو ہے نا وہ بند کر دے گا بعض دفعہ, اور پیسے دینے پڑیں گے, رشوت دینی پڑے گی, سننی بھی پڑیں گی. ان کی پولیس ایک تو ہینڈسم اتنے ہوتے ہیں, کسی کے پیٹ نہیں نکلا ہوا ہے, ایسے خوبصورت پولیس والے, گورے چٹے. وہ ایک صاحب کہنے میرا تو دل چاہ رہا تھا اس کو میں گرفتاری دے دوں. تو اتنا نظام, اور گورنمنٹ بے روزگاروں کو الاؤنس دیتی ہے. کہہ رہا وہ مجھے خود میرا شاگرد ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے ارادہ کیا یار میں ادھر ہی رہوں گا یار, پاکستان واپس نہیں جاؤں. کہہ رہے پھر میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا, ایک ڈال کو, گڑیا نہیں ہوتی, ہاں, ایک بچی کو لے کے واکر میں پارک میں گھوم رہی ہے. کہہ رہے میں نے یہ منظر دیکھا نہیں, بہت ہی کم, کہ کوئی بوڑھی عورت کسی بچے کے ساتھ دل بہلا رہی ہو. تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ چلو ان کی دادی کے پاس بھی ایک پوتا آیا جس سے یہ کیا کر رہی ہے, کھیل رہی ہے, دل بہلا رہی ہے, پارک میں لے کے اس کو گھوم رہی ہے, اس کو بھی محبت ملی. کہہ رہے میں نے کہا ایسا نظر آتا نہیں ہے, لیکن پہلی دفعہ دیکھا میں نے. تو میں جب قریب گیا تو پتا چلا وہ ربڑ کی گڑیا تھی, وہ اوریجنل. اس دیکھو نیچر تو نہیں چینج ہو سکتی نا, بڑھاپے میں پوتے نواسے گوروں کو بھی چاہیے, جیسے گوروں کو بھی گندم چاہیے نا, آلو کھاتے ہیں نا, چپس بنا کے کھا لیں. یہ تو نہیں ہے کہ وہ بہت ترقی کر لی ہے تو اب وہ پلاسٹک کے برگر کھائیں گے. بھائی نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے,
تو بوڑھے کو چاہیے اولاد چاہیے, تبھی تو قرآن نے کہا جعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا, اللہ تمہیں بیویوں سے اولاد بھی دیتا ہے اور پھر ان سے پوتے اور نواسے بھی دیتا ہے. یہ تو نعمت بیان کر رہا ہے قرآن. اور اس میں یہ بھی بتا رہے کہ عورت کی سب سے زیادہ قدر والی چیز ہی ہے کہ وہ تمہیں کیا دیتی ہے, اولاد, اور آپ نے اسی پہ بریک لگا دی. صحیح ہے نا. عورت کی جو قدر کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ کہ اس سے زیادہ بہترین سرمایہ تمہارے پاس نہیں ہے کہ تمہیں کیا دے رہی ہے, یہ اولاد, انسان دے رہی ہے, انسان. تو یہ سب سے بڑی قدر کی چیز ہے. تو اب کیا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ میں نے جب دیکھا وہ کس کو لے کے, پلاسٹک کی گڑیا, کہہ رہے میں نے کہا میں یہاں کبھی بھی فیملی کے ساتھ کماؤ, نکلو پتلی گلی سے. کہہ رہے بیچاری کو کوئی پوتا نواسا نہیں ہے, پلاسٹک کی گڑیا سے کیا کر رہی ہے. جیسے ہمارے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا, ان کو شوق ہوتا ہے بھائی کوئی گڑیا ہو تو وہ ہم ڈال لے کے دے دیتے ہیں اس کو. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے بعض ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے, تصویر اسلام میں حرام ہے نا. تو امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ بچی کو گڑیا جو ہے نا اس کی ناک کان آنکھ مسخ کر کے دے سکتے ہیں, ویسے نہیں دے سکتے. لیکن جمہور کا مذہب کیا ہے کہ بچی کو گڑیا سے کھیلنے دینا جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے اس لیے اسے اجازت دی ہے کہ بچی کی فطرت ہے, نیچر ہے. اللہ دیکھو بچے کا گڑیا سے کھیلنے سے کبھی بھی دل, بچہ بنٹے کھیلے گا, لٹو کھیلے گا, مارم پیٹی کھیلے گا, گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگے گا, یہ اس کا کھیل ہے. لیکن بچی کیا کرے گی, گڑیا سے کھیلے گی. تو قدرت نے اس کی فطرت میں اولاد کی محبت ڈال دی. اب جب وہ اپنی اصل نیچر پر آئی ہے تو میڈیا نے اس کو پٹیاں پڑھا دی, نہیں 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 نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا مطلب یہ سب نیچر کے خلاف ہے, سب فطرت کے خلاف چل رہا ہے. تو اس لیے وہ جمہور کا مذہب یہ کہ بھائی بچی گڑیا سے کھیل سکتی ہے کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے, وہ آپ اس کو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہتر ہے کہ اس کی آنکھ ناک تھوڑی سی کیا کر دو. اب میری بچی کیا کہتی ہے, ابو گڑیا چاہیے, ٹیپ لگا کے ٹیپ لگا, وہ بڑی ہو جائے, اس کو پتا ابا گڑیا نہیں لا کے دے گا, ابو پہ ٹیپ لگا کے چاہیے گڑیا, پہلے سے بولتے ہیں آنکھوں پہ ٹیپ لگا لیں گے اس. تو اب وہ بوڑھی کی عورت کیا کر رہی ہے, گڑیا. اور باپ کو اولاد سے اتنا بچوں سے مزہ نہیں آتا جتنا دادا کو آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ تو بچوں سے دل لگی تو کرے گا مگر خرچہ بھی کون اٹھائے گا, باپ. بیمار بھی دادا صرف بچوں سے دل لگی کرتا ہے. بچے ذرا سا پیشاب کرتے ہیں فوراً والدین کے, یہ تمہارا بچہ ہے پالو اسے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا بچہ تھا, وہ فری پھوکڑ کے مزے ہیں بھائی, فری پھوکڑ کے مزے ہیں. تو تم بھی میرے بھائی یہ 2 بچوں والا 3 بچوں والا تربیت کے نام پہ جھانسے دے دے کے تمہیں الو بنایا جا رہا ہے, اور پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ بڑھاپے میں کیا کرو گے, گڑیاؤں سے کھیلو گے, ٹھیک ہے نا. یا بندہ کرائے پہ منگواؤ گے, یار میں بور ہو رہا ہوں ذرا مجھے کوئی لطیفہ تو آگے سنا دے. ہوتا ہے گوروں میں, یورپ میں ایک آدمی آتا ہے باقاعدہ رینٹ پہ, پھر چونکہ وہ ایماندار ہیں انگریز, لہذا وہ رینٹ پہ 1 گھنٹہ جب آپ کو دل خوش کرے گا تو ایسے کرے گا جیسے واقعی آپ کا داماد ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا واقعی اوریجنل بیٹا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.